دیر کے بعد میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا گزر ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اب عمر بن خطاب سے میں نے آیت کریمہ کا مفہوم پوچھا. اے ابو بکر، اے عمر، ذرا بتائیے کہ اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے. حضرت عمر بن خطاب نے اپنے سر کو نیچے کیے ہوئے آیت کریمہ کا مطلب بتایا، آگے بڑھ گئے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بھوک بڑھتی جا رہی تھی. اب میرے بھوک کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، میں پریشان تھا، چہرے کے حالات دگرگوں ہوتے جا رہے تھے، میں بڑی پریشانی کی کیفیت میں تھا. اتنے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حتی مر بی ابو القاسم، یہاں تک کہ میرے پاس سے گزر ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. آقا کا جب گزر ہو جائے تو پریشانی دور ہو جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت صحابی کر لے تو ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے، ساری کلفت دور ہو جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے جب اپنے آقا کو دیکھا تو میرے چہرے کے حالات بدل گئے. میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ اس آیت کریمہ کا مفہوم کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. کان یتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا مسکرانے لگے اور مسکراتے ہوئے آقا فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ تمہیں بھوک لگی ہے نا. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ تمہیں بھوک لگی ہے نا. حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاں آپ ہی تو ہیں جن کے چہرے کو دیکھ کر کے دل کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے، قلب کو قرار مل جاتا ہے. آپ ہی کو تو ذات ہے اقدس ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فاخذ بید النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھوں کو پکڑا اور ہاتھوں کو پکڑ کر کے آقا اپنے کاشان نبوت میں لے کر کے آئے. عائشہ کچھ پیالے میں دودھ ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت عائشہ گزار ہوتی ہیں ہاں یا رسول اللہ پیالے کے اندر تھوڑا سا دودھ ہے جو کسی نے بطور تحفہ بھیجا ہے، بطور ہدیہ بھیجا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پیالہ لے کر کے آؤ. آقا کی خدمت میں پیالہ پیش کیا گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ اب جاؤ تمام اصحاب صفہ کو بلا لاؤ، تمام اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. اتنا سننا تھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بھوک مجھے لگی ہوئی ہے اور میں ہی سب سے زیادہ حقدار ہوں، مجھے ہی پینا چاہیے، لیکن نبی کا حکم ہے تو ضرور بلانے کے لیے جانا پڑے گا. میں نے تمام اصحاب صفہ سے کہا چلو آقا بلا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. یہاں تک کہ اصحاب صفہ آئے، ان کی تعداد 70 تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست پاک اس پیالے سے لگا دیا اور لگانے کے بعد آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ اب تم اس پیالے کو تمام صحابہ کو پلاؤ، اصحاب صفہ کو پلاؤ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے وہ پیالہ لیا، ایک کو دیا، ایک نے سیراب ہو کے پیا، دوسرے کو دیا، دوسرے نے پیا، تیسرے کو دیا، تیسرے نے پیا، یہاں تک کہ 70 صحابہ کرام نے اس پیالے سے دودھ پی لیا اور پیالے کا دودھ نہیں ختم ہو رہا ہے. میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست پاک اس پیالے سے لگا دیا ہے تو نبی کے دست پاک کی برکت سے اس پیالے کا دودھ نہیں ختم ہو رہا ہے. 70 صحابی جب سیراب ہو گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسکراتے ہوئے اے ابو ہریرہ تم اپنے ہونٹ سے اسے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے ہونٹ سے لگا لیا اور ایک بار جب پی کر کے انہوں نے رکھنا چاہا آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ اور پیو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دوسری بار پیالہ اپنے ہونٹ سے لگا لیا، پھر میں نے رکھ دیا، میں سیراب ہو گیا، شکم سیر ہو گیا، میرا پیٹ بھر گیا، ساری خواہش ختم ہو گئی اور بھوک کی شدت ختم ہو گئی. آقا ارشاد فرماتے ہیں مسکراتے ہوئے اے ابو ہریرہ اور پیو. آقا کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس اب میرے پیٹ کے اندر اتنی جگہ باقی نہیں رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آقا نے اس پیالے کو لیا اور لینے کے بعد اپنے ہونٹ سے لگا لیا اور میرے آقا نے پی کر کے اس پیالے کا دودھ ختم فرما دیا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت اسی لیے تو عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے دست پاک کی برکت ہے، یہ آپ کے دست شریف کی برکت ہے کہ اگر پیالے میں لگ جائے تو دودھ کم نہ ہو، پیالے میں لگ جائے تو دودھ میں برکت پیدا ہو جائے. کہ ہاتھ جسم پہ اٹھا غنی کر دیا
شک سبحان ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا اور موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام. سبحان اللہ. زندہ باد. اللہ اکبر. حضرات آپ ذرا دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ذرا ملاحظہ فرمائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کا کیا حال ہے. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بات نکل جاتی ہے وہ ہو کر کے رہتی ہے. جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کر کے رہی. صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے. نبی کی زبان سے جو بات نکل جائے وہ ہو کر کے رہتی ہے. زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان گر سکتا ہے, فضائیں اپنا رخ بدل سکتی ہیں, دریا کی روانی تھم سکتی ہے, موجوں کی طغیانی تھم سکتی ہے, مگر نبی کی زبان پاک سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, تمام صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کی زبان سے جو بات نکل جائے وہ ہو کر کے رہتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کافر رہتا تھا اور وہ آتا تھا اور اپنا منہ ٹیڑھا کر کر کے گفتگو کرتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارتا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے درمیان اور لوگوں کے درمیان تبلیغ فرماتے اور ہدایت بھرے جملے ارشاد فرماتے تو وہ کافر نقل اتارتا تھا اور منہ ٹیڑھا کر کر کے گفتگو کرتا تھا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا گستاخ ہے, جب آتا ہے آپ کی بارگاہ میں تو ایسے ایسے منہ ٹیڑھا کر کے گفتگو کرتا ہے. یا رسول اللہ یہ آپ کی نقل اتارتا ہے, آپ کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار حاضر ہوا اور وہ اسی طریقے پر گفتگو کرنے لگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ہے اے میرے آقا وہ دیکھیے وہی کافر ہے جو منہ ٹیڑھا کر کے گفتگو کر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جملہ نکلتا ہے کن کذالک, ہو جا ایسے ہی, ہو جا ایسے ہی. نبی پاک کی زبان سے جملہ نکلنا تھا. صحابہ بیان فرماتے ہیں اس کا منہ ویسے ٹیڑھا ہو گیا, اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا. حتی ماتا, بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروایا, بڑے بڑے طبیبوں سے علاج کروایا, بڑے بڑے حکیموں کے پاس گیا, مگر نبی کی زبان سے جو بات نکل گئی ہے وہ ہو کر کے رہی. اس کا منہ ٹیڑھا کا ٹیڑھا رہا. حتی ماتا, یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی وہ زبان مبارکہ ہے. صحابہ بیان فرماتے ہیں ہم جنگ لڑنے کے لیے جا رہے تھے, راستے میں پانی ختم ہو گیا. ہم نے آقا کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے. سامنے ایک کنواں ہے جس کنویں کے تعلق سے پورے عرب کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ اس کنویں کا پانی بڑا کڑوا ہے, بڑا کسیلا ہے, کوئی اسے نہیں پیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب صحابہ نے عرض کیا تو آقا ارشاد فرماتے ہیں لا بل ہوا نعمان ہوا اطیب. نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابیوں تم یہ کہتے ہو کہ اس کا پانی بڑا کڑوا ہے کسیلا ہے, نہیں نہیں, اس پیالے کا اس کنویں کا پانی کڑوا نہیں بلکہ میٹھا ہے. اس کنویں کا پانی میٹھا نہ ہے, خوش ذائقہ ہے, بڑا اچھا ہے. صحابہ بیان فرماتے ہیں پورے عرب کے اندر یہ بات مشہور تھی, لیکن نبی کی زبان سے جب ہم نے یہ جملہ سن لیا تو صحابہ بیان فرماتے ہیں ہم نے ڈول لیا اور ہم نے رسی لی اور ڈول اور رسی لے کر کے ہم نے کنویں سے پانی نکالا اور نکالنے کے بعد جب وہ پانی پیا تو قسم خدا کی وہ پانی میٹھا ہو چکا تھا. نبی پاک کی زبان اقدس سے یہ بات نکل گئی ہے کہ اس کنویں کا پانی کڑوا نہیں ہے بلکہ میٹھا ہے, خوش ذائقہ ہے, بڑا اچھا ہے. تمام صحابہ سیراب ہو گئے. اسی لیے تو سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت اپنے سلام میں یوں عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی زبان مبارک کی برکت ہے کہ زبان سے جو بات نکل جاتی ہے وہ ہو کر کے رہتی ہے. کہ وہ دہن جس کو سب کن کی کنجی کہیں, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, ان کے نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام.
تمام نوجوانوں ذرا دیکھو، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ذرا اپنے دل کے اندر بساؤ. نبی کا عشق ہوگا تو نماز نہیں چھوٹے گی، نبی کا عشق ہوگا تو روزہ نہیں چھوٹے گا، نبی کا عشق ہوگا تو ماں باپ کی فرما برداری کرو گے، نبی کا عشق ہوگا تو نبی کا عشق ہوگا تو ماں باپ کی گستاخی نہیں کرو گے، نبی کا عشق ہوگا تو نشے کے قریب نہیں جاؤ گے، نبی کا عشق ہوگا تو جوا نہیں کھیلو گے، نبی کا عشق ہوگا تو زبان گندی نہیں ہوگی، نبی کا عشق ہوگا تو کسی کی غیبت نہیں کرو گے، نبی کا عشق ہوگا تو کسی کے خلاف زبان نہیں چڑھاؤ گے، نبی کا عشق ہوگا تو جھوٹ نہیں بولو گے، نبی کا عشق ہوگا تو نمازوں کی پابندی کرو گے، نبی کا عشق ہوگا تو اساتذہ کا ادب کرو گے، نبی کا عشق ہوگا تو اپنے ماں باپ کا احترام کرو گے، نبی کا عشق ہوگا تو تمہاری تقریر اسلامی ہوگی، تمہارا معاشرہ اسلامی ہوگا، تمہارا ذہن اسلامی ہوگا، تمہاری فکر اسلامی ہوگی، تمہاری صبح و شام اسلامی ہوگی. اس لیے کہ جو نبی سے محبت کرتا ہے، جو نبی سے عشق کرتا ہے، جو نبی سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے آقا کی عظمت کو بھی دل کے اندر رکھتا ہے. آج نبی کے عشق کو کی شمع اپنے دل کے اندر جلانے کی ضرورت ہے. جب نبی کا عشق اور نبی کے عشق کی چنگاری تمہارے دلوں میں رہے گی تو قسم خدا کی یہی وہ عشق ہے جس سے جہنم کی آگ بجھے گی، یہی وہ عشق ہے جس سے جہنم کی آگ بجھائی جائے گی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے عرض گزار ہوتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اپنے دل میں نبی کا عشق اس طرح بسا لو. آج اسلام کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں اور اسلام کے تعلق سے بکواس کیا جا رہا ہے. پوری دنیا کو اسلام کا احسان ماننا چاہیے. مذہب اسلام نے جو ذہن دیا ہے، مذہب اسلام نے جو فکر دیا ہے، مذہب اسلام نے جو عقیدہ دیا ہے، مذہب اسلام نے جو زندگی دیا ہے، مذہب اسلام نے جو وقار دیا ہے، مذہب اسلام نے جو عظمت عطا فرمائی ہے. آپ کن کن میٹر پر اور کن کن واقعات پر گفتگو کرو. مذہب اسلام پر اعتراض کیا جا رہا ہے. مذہب اسلام نے عورتوں کی زندگی کو پامال کر دیا. مذہب اسلام نے تو عورتوں کی زندگی کو پامال نہیں کیا ہے بلکہ مذہب اسلام نے عورتوں کو وقار عطا فرما دیا ہے. مذہب اسلام نے عورتوں کو زندگی عطا فرما دیا ہے. آج بچیاں کیوں پالی جا رہی ہیں؟ آج بچیوں کی پرورش ہو رہی ہے، بچیوں کو گود لیا جا رہا ہے. بچیوں کی پرورش کرنا ایک مسلمان اپنے لیے فخر سمجھتا ہے. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ یہی وجہ تو ہے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو بچیوں کی پرورش کرے گا، جو بچیوں کی دیکھ ریکھ کرے گا، جو بچیوں کے تعلق سے صحیح تربیت کرے گا، آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ جنتی ہے، جنتی ہے. نبی ارشاد فرماتے ہیں اسلام کی آمد سے پہلے پوری دنیا کے اندر عورتوں کو کیا عزت تھی وہ تاریخ ذرا آپ دیکھتے چلیں. اسی بھارت کی سرزمین پر سگی بہن سے شادیاں کی جا رہی تھی. اسی بھارت کی سرزمین پر ہسبینڈ کی چتا کے ساتھ اس عورت کو ستی ہو جانا پڑتا تھا. اگر کسی عورت کا پتی مر جاتا تھا تو اس کے بعد میں اس عورت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا. وہ عورت ایک کمرے میں بند کر دی جاتی اور پورے شہر میں محلے میں یہ بات مشہور ہو جاتی کہ یہ عورت بڑی منحوس ہے، اس کی وجہ سے اس کا پتی ختم ہو گیا، اس کی وجہ سے اس کا پتی مر گیا، یہ بڑی منحوس ہے. نہ شادیوں میں اسے جانے دیا جاتا، نہ کسی تقریب میں اسے جانے دیا جاتا. لوگ حقارت کی نگاہوں سے اسے دیکھا کرتے تھے. یہ اس بھارت کی تاریخ رہی ہے. سگی بہنوں سے اسی بھارت کے اندر شادیاں کی جا رہی تھی. لیکن مذہبی اسلام جب آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام ہوئی اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بچیوں کی حفاظت کرے، جو بچیوں کی تربیت کرے، جو بچیوں کو پالے، جو بچیوں کی صحیح تربیت کرے وہ جنتی ہے. نبی ارشاد فرماتے ہیں جس نے یتیم کو پالا. نبی اسلام کی آمد سے پہلے یتیموں کا کوئی وقار نہیں تھا. یتیموں کے مال و دولت پر قبضہ کر لیا جاتا تھا، یتیموں کو غلام بنا لیا جاتا تھا. لیکن مذہب اسلام آیا، آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو یتیم کی پرورش کرے گا، جو یتیم کی دیکھ ریکھ کرے گا، جو یتیم کو پالے گا، وہ اور میں دونوں ایسے جنت میں جائیں گے، ایسے جنت میں جائیں گے. تب تک اب یتیموں کی پرورش کرنا، یتیموں کو تربیت دینا، یتیموں کے سروں پر دست شفقت پھیرنا لوگ باعث سعادت سمجھتے ہیں. جس محلے میں یتیم ہو اور اس کی دیکھ ریکھ کی جائے اس محلے والوں پر اللہ برکت نازل فرماتا ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. آج لوگ کہتے ہو
اسلام نے اونچ نیچ کو ختم کیا ہے، اسلام نے ذات پات کو ختم کیا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی امیر کو کسی فقیر پر، کسی فقیر کو کسی امیر پر کوئی فوقیت نہیں ہے اگر فوقیت ہو تو تقوی کی بنیاد پر۔ الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو تم میں سب سے زیادہ خدا کا خوف رکھنے والا ہے۔ نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا فاروق صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، انجمن محبان اولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عدل و انصاف کا سبق مذہب اسلام نے دیا ہے، مساوات کا سبق مذہب اسلام نے دیا ہے، انسانیت کا سبق مذہب اسلام نے دیا ہے، مانوتا کا سبق مذہب اسلام نے دیا ہے۔ یہ اونچ نیچ ذات پات کا خاتمہ مذہب اسلام نے کیا ہے۔ انجمن محمدیہ مسجد کے اندر چلے جاؤ، ایک پیالہ ہے اور اس کے پاس مٹکا رکھا ہوا ہے، اس مٹکے سے امیر بھی پانی پی رہا ہے، غریب بھی پانی پی رہا ہے، سیڑھ بھی پانی پی رہا ہے، مزدور بھی پانی پی رہا ہے، شاگرد بھی پانی پی رہا ہے، استاد بھی پانی پی رہا ہے، مفتی بھی پانی پی رہا ہے، محدث بھی پانی پی رہا ہے، بھی پانی پی رہا ہے، غریب بھی پانی پی رہا ہے، امیر بھی پانی پی رہا ہے، کوئی چھوٹ چھات نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے فرما دیا ہے کہ جو مومن ہے وہ ایمان کی بنیاد پر جس طرح اس کا دل پاک ہے ایسے ہی اس کی زبان پاک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، حضرت علامہ مولانا فاروق صاحب قبلہ، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، مرحبا 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 مرحبا، انجمن محبان اولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو اونچ نیچ نہیں، ذات پات کا کوئی معاملہ نہیں ہے مذہب اسلام میں، اس لیے اسلام کے خلاف باتیں نہ کی جائیں۔ آج دنیا میں اسلام کی ضرورت ہے، آج دنیا والوں کو اسلام کی ضرورت ہے۔ مذہب اسلام امن سے بنا ہے، سلم سے بنا ہے، شانتی سے بنا ہے۔ مذہب اسلام کی تعلیمات کو ذرا دیکھو، میرے آقا کی خدمت میں صحابی حاضر آئے، انہوں نے پرندوں کے کچھ بچے کو لا کر کے پیش کیا، پرندوں کے بچے ہیں، اللہ اکبر، پرندوں کے بچے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی ان بچوں کو تم جا کر کے ان کے گھونسلوں میں چھوڑ آؤ، ان کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کی ماں کو درد ہو رہا ہے، ان کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ جس نبی نے پرندوں کے بچوں کی حفاظت فرمائی ہو اس نبی کے دیے ہوئے دین پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے پشاور کی سرزمین پر گولیوں سے بچوں کو بھونا، مذہب اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ مسلمان ہوتے تو نبی کی تعلیم ان کے سامنے ہوتی۔ جس نبی نے پرندوں کے بچوں کی حفاظت کیا ہو اس نبی نے انسان کے خون کے وقار کو کتنی احترام کی نگاہ سے دیکھا ہوگا۔ قرآن پاک دیکھ لو، قرآن پاک میں رب ارشاد فرماتا ہے جس نے کسی جان کو ناحق مارا، جس نے کسی جان کو ناحق مارا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا خاتمہ کر دیا، پوری انسانیت کو مار ڈالا۔ کانما جس نے کسی ایک نفس کو ناحق مارا اس نے پورے انسانوں کو مار ڈالا، اور جس نے کسی ایک نفس کو زندگی دی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندگی دے دی، پوری انسانیت کو اس نے حیات عطا فرمائی۔ ذرا غور فرمائیے، یہ نبی کی تعلیم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اسی عرب کی سرزمین پر اور پوری دنیا کی سرزمین پر، آئیے یونان کی سرزمین پر دیکھ لیجیے، آج آپ ٹرین میں چلتے ہوں گے، ٹرین میں ایک خصوصی ڈبہ رکھ دیا گیا ہے، کیوں؟ کس کے لیے؟ وہ ان لوگوں کے لیے جو اندھے ہوں، جو لولے ہوں، جو لنگڑے ہوں، جن کے اندر آنکھوں میں بینائی نہ ہو، ایسے
ایسے لوگوں کے لیے ایک فرسٹ کلاس ڈبہ رکھ دیا گیا ہے انڈین گورنمنٹ نے, انڈین ریل نے. یہ تعلیم آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ یہ مذہب اسلام سے آپ کو تعلیم ملی ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے یونان کی سرزمین کو آپ دیکھ لیجئے. یونان کی سرزمین پر اگر کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا اور اس کے اعضاء صحیح نہ ہوتے, مثلاً وہ اندھا ہوتا یا لولا ہوتا یا لنگڑا ہوتا, تو اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا. اسے زندگی رہنے میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا. ماں اسے لے کر کے جاتی, باپ بھی لے کر کے جاتا, محلے کے لوگ لے کر کے جاتے, پہاڑ کی چوٹی پر اسے لے کر کے جاتے, اور پہاڑ کی چوٹی پر جانے کے بعد میں اس کو پھینک دیا جاتا پہاڑ کی چوٹی سے. وہ بچہ چیخ مار کر کے وہ زمین پہ آ جاتا, اس کی روح کب سے اسری سے پرواز کر جاتی, وہ چیخنے لگتا, وہ چلانے لگتا. آج بھی اگر کوئی آپ کے اوپر کوئی بندوق رکھ دے یا آپ کو کوئی مارنے کے لیے اتارو ہو جائے تو آپ کسی بچانے والے کو پکارتے ہو, آپ یہ کہتے ہو ہے کوئی بچانے والا ہے, یہ مجھے جان سے مار رہا ہے, مجھے بچا لو, میری زندگی کو بچا لو. آپ پکارتے ہو کہ نہیں پکارتے ہو؟ آپ پکارتے ہو اس لیے کہ ہر کسی کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے, ہر کسی کو اپنے جان سے الفت ہوتی ہے. اب مجھے بتاؤ, یونان کی سرزمین کا عالم یہ تھا. مصر کی سرزمین پر بچیوں کو بھیٹ چڑھایا جا رہا تھا. مصر کی سرزمین پر بچیوں کو دریائے نیل کے سامنے بلیدان دیا جاتا تھا. آج بھی آپ نے سنا ہوگا کہیں کہیں اخباری رپورٹ میں بچوں کو بلیدان دے دیا جاتا ہے. فلاں بابا نے بلیدان دے دیا, فلاں شخص نے بلیدان دے دیا, اور جادو وغیرہ کرنے کے تعلق سے بلیدان دے دیا. مذہب اسلام اس کی سخت مخالفت کرتا ہے. جو بابا ہو, جو چاہے کوئی بھی کسی قسم کے شخصی ہو, ایسے لوگوں کو یہ تعلیم دینا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم عام کرنے کی ضرورت ہے. آپ ذرا غور فرمائیے, جب دریائے نیل کے ساحل پر بچیوں کو بھیٹ چڑھایا گیا ہوگا تو اس بچی نے نہیں پکارا ہوگا ہے کوئی مجھے بچانے والا. جب یونان کی پہاڑیوں سے اس بچے کو پھینکا گیا ہوگا تو کیا اس بچے نے نہیں پکارا ہوگا ہے کوئی مجھے بچانے والا؟ تو میرے آقا سارے عالم کے لیے, ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آ گئے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اب بچیوں کو پھینکا نہیں جائے گا, اب اندھوں کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے, اب لولوں کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے, اب آنکھ سے آگا معذوروں کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ٹرین میں جائے اگر کوئی اندھا ہے اور وہ اپنا ہاتھ, اپنا عصا اور اپنی لاٹھی لے کر کے جا رہا ہے تو آپ ہاتھ پکڑ لیتے ہو, ہاتھ پکڑ کے اسے ڈبے میں پہنچا دیتے ہو. یہ اسلام تعلیم ہے. یہ تعلیم کس نے دیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہو, سفر میں اگر کسی کو ٹھوکر لگی تو فوراً وہ آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے, سواری مجھے معاف کر دیجئے, سواری مجھے معاف کر دیجئے. اب مجھے بتائیے یہ ذہن کس نے دیا ہے؟ یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ آپ کو کہنا پڑے گا مذہب اسلام نے دیا ہے. مذہب اسلام نے معافی کرنے کا, اس لیے کہ میرے آقا کے آنے سے پہلے جنگیں لڑی جاتی تھی. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑتا, ایک گاؤں دوسرے گاؤں سے لڑتا, ایک شہر دوسرے شہر سے لڑتا, یہاں تک کہ باپ اگر بستر پہ رہتا تو اپنے بیٹوں سے کہتا اے میرے بیٹوں میں یہ جنگ چھوڑے جا رہا ہوں, تمہیں یہ جنگ پورا کرنا ہے. نسل دادا نسلی اسی طریقے پر جنگیں جاری رہتی تھی, جنگ ہوتے تھے, نہ جانے کتنے لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کی جان ختم ہو جاتی تھی. مگر میرے نبی نے ارشاد فرمایا, آقا کی آمد ہوئی ہوئے زمین پر اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو اپنے بھائی کے خطا کو معاف کر دے گا اللہ قیامت کے دن اس کی خطاؤں کو معاف فرمائے گا. قیامت کے دن اللہ اس کی غلطیوں کو معاف فرمائے گا. یہی وجہ ہے کوئی ٹھوکر لگے, کسی کو کچھ تکلیف ہو تو آپ ہاتھ چھوڑ لیتے ہو, اس کے پاؤں کو پکڑ لیتے ہو اور یہ کہتے ہو مجھے معاف کر دو. یہ معافی کا پیغام کس نے دیا ہے؟ یہ معافی کا پیغام کس نے دیا ہے؟ مذہب اسلام نے دیا ہے. اس لیے آج دنیا کو اسلام کی ضرورت ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا ٹرین میں لیڈیز ڈبہ خصوصی طور پہ الگ ہوتا ہے. اگر کوئی جینس چلا جائے تو اس پر فائن مارا جاتا ہے, اگر کوئی دوسرا چلا جائے تو اس پر فائن مارا جاتا ہے.
ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اختلاط سے نفس بھڑک سکتا ہے اور اس اختلاط سے بدکاریاں اور عیاشیاں ہو سکتی ہیں. اس لیے خصوصی ڈبہ الگ ان کے لیے رکھ دیا گیا ہے. اسی لیے یہ ذہن کس نے دیا ہے کہنا پڑے گا یہ مذہب اسلام نے دیا ہے. عورتوں کا کوئی وقار نہیں تھا, عورتوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں حاصل تھا. اسی وجہ سے تو میرے آقا نے جب مکہ فتح کیا ہے پیارے, تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت کرنے کے لیے بچیاں اپنی ماں کی گود سے اچھل اچھل کر کے آقا کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ اے ماں تو اپنی گود کو ڈھیلا کر دو, ہم اس نبی کی زیارت کر لیں جس نے ہمیں زندگی دے دی ہے, ہم اس نبی کی زیارت کر لیں جس نے ہمیں وقار دے دیا ہے, ہم اس نبی کی زیارت کر لیں جس نے ہمیں زندگی بخش دی ہے. آج بچیاں پالی جا رہی ہیں, آج بچیوں کو پالا جا رہا ہے. اور مسلمان نوجوان عزیزان ملت اسلامیہ, نوجوانوں تمہیں اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے, تمہیں اپنی زندگی کو انقلاب لانے کی ضرورت ہے. تم نشہ کرنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو, تم کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو, تم لہو لعب کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو, تم دنیا کی عیاشیوں کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو. تمہارا وقار بہت عظیم ہے, تمہاری عظمت بہت عظیم ہے. اپنی شخصیت کو پہچانو, اپنے ماحول کو پہچانو. ارے تمہاری شخصیت جب تھی اور تمہارے میں سے کچھ ایسے نوجوان بھی تھے جن کے سامنے بھی شراب و کباب, جن کے سامنے بھی عیاشیوں کا ماحول پیش کیا گیا تھا, مگر ان نوجوانوں نے اپنی نگاہوں میں تقدس رکھا تھا مذہب اسلام کا. ان کا ذہن پاک تھا, ان کی نگاہ پاک تھی, وہ کبھی بھی نامحرم کو دیکھا نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ دیکھو ہرقل کا زمانہ ہے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چند نوجوان گرفتار کر لیے گئے. 3 بھائی ہیں, 2 بھائیوں کو ہرقل کے دربار میں جلتے ہوئے تیل میں انہیں ڈال دیا گیا. ان کی لاش بھسم ہو گئی, جل بھن کر کے ختم ہو گئی. لیکن ایک چھوٹا سا نوجوان تھا, بڑا خوبصورت تھا, اس کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا. اللہ اکبر. چنانچہ ایک عیسائی وزیر تھا اس کا, تو اس نے کہا بادشاہ سلامت, اس نوجوان کو ہمارے یہاں بھیج دو, میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گا اور میں اسے دین عیسائیت کے اندر لے کر کے آؤں گا. اس سے مسلمانوں کے خلاف جو ہے کام لیا جائے گا اور حکومت کا اس سے کام لیا جائے گا, اس لیے آپ اسے میرے حوالے کر دیجئے. نوجوان کو اس نے لے لیا. رات کا وقت ہو گیا, اس نے ایک کمرہ منتخب کر دیا اور اس کمرے میں اس نوجوان کو رکھ دیا. کہا تم اسی میں رہو, دوسرا کوئی اس کے اندر نہیں آئے گا. اس نوجوان کو کمرے میں بند کر دیا گیا. رات کی تاریکی پھیل گئی. اس نے اپنی بچی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا تم جو ہے اپنے آپ کو بن سنوار لو اور سنگار کر کے تم اس نوجوان کے پاس جاؤ اور جانے کے بعد اسے گناہ کی دعوت دو. جب وہ تمہارے چہرے کی طرف دیکھے گا تو گناہ میں ملوث ہو جائے گا اور دھیرے دھیرے دین عیسائیت کے اندر لے کر کے آؤ. چنانچہ پلان بن گیا. رات کا وقت ہوا, وہ لڑکی گئی, دروازہ کھولا. اس نے کیا دیکھا کہ نوجوان ہے, رب کی عبادت کر رہا ہے, سجدہ کر رہا ہے, اس کی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہے. وہ نوجوان لڑکی بیٹھ جاتی ہے. اس کا حسن بڑا مشہور تھا, بڑے بڑے شہزادے, بڑے بڑے بادشاہوں کے وزراء اس کے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے بےتاب رہا کرتے تھے. مگر اللہ اکبر, وہ کیسا نوجوان ہے, وہ عبادت کر رہا ہے, نوافل پڑھ رہا ہے, رب کو یاد کر رہا ہے. لڑکی اطمینان سے بیٹھی ہوئی ہے, وہ یہ سوچ رہی ہے ابھی اپنی نماز ختم کرے گا اور میری طرف دیکھے گا. لیکن اللہ اکبر, نوجوان نے نماز ختم کی, دعا کی, پھر نماز شروع کر دیا. نماز ختم کی, پھر دعا کی, پھر شروع کر دیا. نماز پڑھتا جا رہا ہے, نماز پڑھتا جا رہا ہے. رات کا وقت گزرتا جا رہا ہے. لڑکی نے سوچا لگتا ہے آج اس کی عبادت کی رات ہے, اس لیے اس کو بلایا نہ جائے, اس کو آواز نہ دی جائے. جب رات کا تیسرا پہر ہوا, لڑکی کمرہ بند کر کے واپس چلی آئی. اب وہی لڑکی دوبارہ گئی, دوسری رات گئی, دوسری رات ہے. وہ نوجوان اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے, میرے مولا اس آزمائش سے مجھے بچا, اس امتحان سے مجھے بچا, پروردگار گناہوں سے مجھے بچا. وہ نوجوان اللہ اکبر عبادت کرتا جا رہا ہے. دوسری رات گزری, تیسری رات گزری, چوتھی رات گزری, پانچویں رات گزری, چھٹی رات گزری. راتیں گزرتی جا رہی ہے, وقت گزرتا جا رہا ہے, مگر اس نوجوان کی نگاہ کبھی اس پر پڑ نہیں رہی ہے. اس لیے کہ جس کی نگاہوں میں نبی کے حسن کا جلوہ سما گیا ہو, جن کی نگاہوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا جلوہ سما گیا ہو, اور جس کے
دل میں عشق رسول اور محبت رسول کی شمع جلی ہو، وہ دنیا کے حسن کو نہیں دیکھا کرتا ہے، وہ فانی حسن کو نہیں دیکھا کرتا ہے، اسے تو ہمیشہ ہمیش والا حسن جو حسن حقیقی ہے اسی حسن کو دیکھنے میں وہ مگن رہتا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت یوں عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، جو آپ کا شیدائی ہو، جو آپ کا عاشق ہو، جو آپ سے محبت کرنے والا ہو، جو آپ سے الفت رکھنے والا ہو، وہ دنیا کے حسن کو نہیں دیکھا کرتا۔ اعلیٰ حضرت یوں عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، حور پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا تیرا، سبحان اللہ، حور پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا تیرا، حور پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا تیرا، اور واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا، واہ کیا جود و کرم۔ اللہ اکبر۔ راتیں گزرتی گئی، 40 رات گزر جاتی ہے، اب اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو رہی ہے، وہ لڑکی اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتی ہے اور یہ کہتی ہے، نوجوان ایک میری طرف دیکھ لے، میرا دل تو نے جیت لیا ہے، میرے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ ارے جن کی نگاہوں میں اتنا تقدس ہو، جن کی نگاہیں اتنا پاک ہو، ان کا مذہب کتنا پاک ہوگا، ان کا دین کتنا پاک ہوگا، وہ جس دین کے ماننے والے ہیں ان کا دین کتنا پاک ہوگا۔ نوجوانوں، یہ تمہاری نگاہوں کا تقدس تھا جب تمہارے دل میں نبی کا عشق تھا، جب تمہارے دل میں نبی کی محبت تھی، جب تم نمازوں کی پابندی کر رہے تھے تو اسلام بڑھ رہا تھا، اسلام کی نشر و اشاعت ہو رہی تھی۔ آج نوجوان نشے میں مبتلا ہو، قسم خدا کی تم کیوں اپنی جوانی کو تباہ کر رہے ہو، اپنی جوانی کو کیوں تباہ و برباد کر رہے ہو؟ تمہیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ قسم خدا کی میرے آقا تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 5 وقت نعرے